نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكان قاب قوسين ادنى صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ نبی الامي وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، پہلے دن بتایا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک المختصر واقعات پیش آنے والے آپ حضرت کے سماعتوں کے حوالے کیا گیا، اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک بتایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ساتوں آسماں پار کر کے جب سدرۃ المنتہا پہنچے تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ہمراہ ہیں، ہر لمحہ ہر وقت ہر گھڑی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب آپ کا سدرۃ المنتہا پہنچنا ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی لاجواب ہو جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو جواب دے دیتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جس کو شیخ سعدی کہتے ہیں، اگر یکسر موئے بڑھتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، یا رسول اللہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے قدم رکھتا ہوں تو میرے پر اللہ کی تجلی سے جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ کون؟ جبرائیل، جو سید الملائکہ ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہے، وہ جبرائیل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے قدم رکھتا ہوں تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے، میری انتہا یہیں تک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا، اصلی شکل میں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ جبرائیل کے اتنے پر تھے اگر وہ اپنے پروں سے پوری دنیا کو ڈھانپنا چاہے تو بآسانی ڈھانپ سکتے ہیں۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر تھے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی لاجواب ہو جا رہے ہیں، وہ بھی جواب دے رہے یا رسول اللہ یہاں سے آگے میری رسائی نہیں ہے، ایک قدم بھی آگے میں نہیں رکھ سکتا۔ اب ذرا غور کریں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ آئے اور آپ نے بھی یہاں ساتھ چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے جبرائیل اچھا یہ بتا تیری خواہش کیا ہے، اللہ سے تیری کیا عارضی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ میری بس ایک خواہش ہے کہ کل بروز قیامت جب آپ کی امت پرصراط سے گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ قدرت دے، یہ مجھے اختیار دے کہ میں اپنے پروں کو آپ کی امت کے لیے بچھا دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی خواہش پوری کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے پھر ایک سواری آتی ہے جسے رف رف کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رف رف پہ سوار ہوتے ہیں، اور رف رف پہ سوار ہونے کے بعد زمین کا سفر ختم ہوا، آسماں کا سفر ختم ہوا، سدرۃ المنتہا ختم ہوا، عرش معلیٰ ختم ہوا، اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے قرب خاص میں پہنچ رہے ہیں، سبحان اللہ، لا مقام میں پہنچ رہے ہیں جہاں محبوب و محب کا ہی صرف گزر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اللہ کے قرب خاص میں پہنچتے ہیں تو مجھے ایک بات یہ بتائے کہ آج دنیا کی یہ فطرت ہے کہ کوئی انسان کسی کے یہاں جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ سلام کرتا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ ہے افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کثرت سے کیا کرو، السلام قبل الکلام، کہ بات چیت سے پہلے سلام کر لیا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ ہے، اور ہم لوگ بھی اس پہ عمل کرتے ہیں کہ کسی کے گھر میں جانے سے پہلے ان کو سلام کر لیا کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اللہ کے قرب خاص میں پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کیا؟ کیا آپ نے بھی سلام کیا؟ نہیں مسلمانوں، نہیں۔ سلام تو اس کو کیا جاتا ہے جو سلامتی کا محتاج ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کسی سلامتی کا محتاج نہیں، بلکہ سلامتی کی بھیک تو اس کے در سے ملتی ہے۔ تو پھر آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے قرب خاص میں پہنچتے ہیں تو آواز آتی ہے محبوب بتاؤ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں مولا میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، میں بھی ایک تحفہ لے کر آیا ہوں، وہ تحفہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب فرماتا ہے پتہ کیا تحفہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات
वत्तय्यिबात, मौला तमाम बदनी इबादत तेरे लिए, तमाम नमाजें तेरे लिए, तमाम ज़बानी इबादत तेरे लिए। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपना तोहफा रब के बारगाह में पेश किया तो रब ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी तुम पर सलाम हो, मेरी रहमत हो, मेरी बरकत हो। अब ज़रा गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला वाहिद का सेगा इस्तेमाल कर रहा है कि तुम पर सलामती हो, तुम पर मेरी रहमत हो, तुम पर मेरी बरकत हो। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की मोहब्बत देखिए अपनी उम्मत के लिए। यहाँ पे सिर्फ महबूब व मुहिब की गुफ्तगू हो रही है, यहाँ पे और किसी तीसरा का गुजर नहीं। अल्लाह है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम है। कुरान कहता है फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम शब मेराज अल्लाह तबारक व तआला से इतने करीब थे जैसा कि तीर और कमान एक दूसरे से दूर होते हैं, बल्कि एक दूसरी उंगली से भी ज़्यादा करीब थे, और अदना या उससे भी ज़्यादा करीब थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने उम्मत को उस घड़ी भी फरामोश ना किए, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, कि हम पर भी सलामती हो और हमारे सालिहीन हमारी उम्मतों पर भी सलामती हो। अल्लाह। जब महबूब व मुहिब की यह गुफ्तगू फरिश्तों ने सुना तो फरिश्ते पुकार उठे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। हज़रात, शब मेराज जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाह तबारक व तआला से करीब हुए और ज़्यादा करीब हुए, तो ज़रा सोचे वो क्या कैफियत रही होगी, क्या घड़ी रही होगी, क्या पुर दिल नवाज घड़ी रही होगी, क्या हसीन मंजर रहा होगा कि जिसको आज तक पूरी दुनिया ने ना देखा, आज तक पूरी कायनात ना देखा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को वो मेराज अता फरमाई, वो तोहफा अता फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अपना दीदार फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम और अल्लाह तबारक व तआला के माबैन कुछ गुफ्तगू होती है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वापस होते हैं कि छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको क्या तोहफ़ा पेश किया है। हुज़ूर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मतों पे 50 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत तो 3 वक्त की नमाज़ अदा नहीं करती और आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज़ कैसे अदा करेगी, जाए आप कम कराएं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम जाते हैं, 5 वक्त की नमाज़ें कम होती है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वही सवाल करते, मेरी उम्मत तो 5 वक्त की नमाज़ अदा नहीं करती, आपकी उम्मत 45 वक्त की नमाज़ कैसे अदा करेगी। यूँ ही 9 मरतबा आपका आना जाना होता है, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद ये था कि मैंने अल्लाह को तो ना देख सका, मेरी आंखें अल्लाह की तजल्ली को तो बर्दाश्त ना कर सकी, लेकिन आज शब मेराज हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम दूल्हा बनकर अल्लाह के पास गए हैं और अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करके आ रहे हैं। मैंने अपने आंखों से अल्लाह की तजल्ली को ना देखी तो क्या हुआ, मेरी आंखें उस आंख को देख ले जिस आंखें अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करके आ रही है। हज़रात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बार बार इसरार करना या रसूलल्लाह आप तशरीफ़ ले जाए, अपनी उम्मतों के लिए नमाज कम कराएं, उनका मकसद ये था कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की आंखों को देख लूँ ताकि अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली उसमें नज़र आए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आखिरी बार अर्ज़ करते हैं रसूलुल्लाह एक मरतबा और जाएं, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देगा। हुज़ूर फरमाते अब मैं नहीं जा सकता। हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम 5 वक्त की नमाज लेकर तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मैंने तो 50 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की थी, 45 वक्त की नमाज़ें माफ़ हो गई तो क्या हुआ, अल्लाह की कुदरत में किसी चीज़ की कमी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने पर 50 वक्त की नमाज का सवाब अता फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम आते हैं, तशरीफ़ रखते हैं। सुबह होती है, हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कहना है कि शब मेराज 27वीं शब मैंने देखा
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے اپنے بستر سے غائب ہیں، میری تو نیند اڑ گئی، کیا پتہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین آپ پر حملہ کر بیٹھے ہوں، میری نیند اڑ گئی۔ صبح ہوتی ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھتے ہیں آپ رات ایک لمحے کے لیے کہاں غائب تھے؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا تھا، اور بیت المقدس کے مابین جو بھی واقعات پیش آئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہاتھ جوڑ کے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہے یا رسول اللہ یہ واقعہ آپ غیروں کو نہ سنائیں، کفار و مشرکین کو نہ سنائیں، ممکن ہے کہ وہ آپ پر حملہ کر بیٹھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ سے دامن چھڑاتے ہیں اور باہر تشریف لاتے ہیں، کفار و مشرکین کا مجمع لگا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اے لوگو ایک بات کان کھول کر سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جبرائیل کے ذریعے رات بیت المقدس کا سیر کرائی ہے، میں بیت المقدس گیا تھا اور میں واپس بھی آ گیا۔ اس میں سے کہنے والا کہتا ہے اے محمد اگر تم سمجھدار ہوتے تو کبھی ایسے نازیبہ کلمات نہ بکتے۔ اس میں سے ایک کہنے والا کہتا ہے اگر تم واقعی رات بیت المقدس گئے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ میرا قافلہ اسی طرف روانہ ہوا ہے، میرے قافلہ کا کیا حال ہے، میرا قافلہ کب تک آئے گا؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا قافلہ بھی دیکھا ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ تمہارے قافلے سے ایک اونٹ غائب ہو گئی تھی اور سارے لوگ اس کی تلاش میں پھر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری نشانی حضور فرماتے ہیں کہ کل تک تمہارا قافلہ آ جائے گا۔ اور کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اور بھی نشانیاں ظاہر کرے، جتنی نشانیاں پوچھی جاتی حضور علیہ الصلاۃ والسلام ثابت کرتے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جہل نے پوچھا کہ اے ابو بکر صدیق مجھے یہ بتاؤ کیا تم اب بھی محمد کو حق مانتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس کی سیر کر کے آیا ہوں، بیت المقدس کا میں نے چکر لگا لیا ہے، راتوں رات آ گیا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا واقعی میں انہوں نے ایسی بات کہی ہے؟ ابو جہل کہتا ہاں انہوں نے ایسی بات کہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ اتنی چھوٹی سی بات کیا کہ اگر ان سے بھی بڑی بات وہ کہے تو میں سر تسلیم کم کر لوں گا، میں بالیقین ان کی باتیں مان لوں گا، یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا جو خطاب ملا اسی دن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہہ کے پکارتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین مابین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واقعہ پیش کی کہ میں راتوں رات بیت المقدس کی سیر کر آیا ہوں، راتوں رات میں نے بیت المقدس کا چکر لگا کر آیا ہوں، تو آپ کا لوگ مذاق اڑانے لگے، ٹھاٹھا مار کر ہنسنے لگے۔ اور اسی میں سے کسی کہنے والوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات اب بیت المقدس کی سیر کر آئے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ بیت المقدس میں کتنے کھمبے ہیں، بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں، بیت المقدس کی کتنی کھڑکیاں ہیں؟ اگر آپ واقعی میں بیت المقدس گئے ہیں تو مجھے اس کی نشانیاں بتائیں، کچھ علامتیں بتائیں تاکہ میں یقین کر لوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے ذہن میں یہ باتیں نہ تھیں کہ بیت المقدس میں کتنے کھمبے ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں۔ میں کشمکش میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر کر دیا، میرے سامنے پیش کر دیا، اور کفار و مشرکین جس طرح پوچھتے گئے کہ اے محمد یہ بتا کہ بیت المقدس میں کتنے کھمبے ہیں، میں بیت المقدس کو دیکھ کر بتاتے گیا۔ وہ پوچھتے گئے کہ بتا دروازے کتنے ہیں، میں دیکھ کے بتاتا گیا۔ وہ پوچھتے رہے بتا کھڑکیاں کتنی ہیں، میں دیکھ کر بتاتے رہا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے بیت المقدس کو سراپا لا کر ظاہر کر دیا اور میں دیکھ کر ساری نشانیاں بتاتا رہا۔ حضرات یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عظمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات میں ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی سے ساتوں آسماں ہو کر سدرۃ المنتہا سے لامکان تک کی سیر کرائی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ زمین ہلتی رہی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لیتے رہے۔
زنجیر ہلتی رہی، در بولتا رہا، جب لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرات محترم، یہ مختصر واقعات معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، لیکن کہنے کا مطلب و منشا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لوٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازیں عطا فرمائیں، 50 وقت کی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور فرض کی جو ہمارے اور آپ کے اوپر لازمی اور فرض ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفہ عطا فرمائی، اس تحفہ کو ہم اور آپ اس کی قدر کریں اور اس پہ عمل کریں، اور ہم بھی نماز پڑھیں، اپنے گھر و بار کو بھی، اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھیں۔ کہنے میں کسی بھی قسم کی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہو تو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ السلام علیکم۔